کہ اس وقت اپنے وقت کے سب سے بڑے تاجر تھے، ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا کپڑے کا. جو کپڑا آتا تھا سب سے پہلے عظیم الشان کپڑا وہ ابو بکر صدیق پہنا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی اتنی قیمتی کپڑا پہننے. لیکن جب اسلام لے آئے تو سارا مال اسلام کی راہ میں قربان کر دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے. حالانکہ اگر تھوڑا بہت بھی پیسے دے دیتے تب بھی اللہ راضی ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، رب کو راضی کرنا ہے، سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز حضور کے محفل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کس حال کے اندر آئے کہ گھر کے اندر کپڑے پہننے کو نہیں تھے. وہ ابوبکر جو قیمتی ترین کپڑا پہنتا تھا سارا مال اللہ کی راہ میں دے کر جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو ایک کملی تھی، ایک چادر تھی، اس چادر کے 2 ٹکڑے کی، ایک ٹکڑے کی تہمت بنایا اور ایک ٹکڑے کو اوپر سے باندھا. باندھنے کے لیے بٹن نہیں تھے تو ببول کے کانٹوں سے سی کر اور حضور کی خدمت میں آ گیا. اللہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کا لاڈلا پیارا ابو بکر اتنی قربانی دے کر آیا، میرے محبوب کے قدموں پر سب کچھ قربان کر کے آیا، میرے محبوب کے دین پر سب کچھ نشاور کر کے آیا ہے، سنیے پھر کیا انعام ملا اس کو. اللہ یہ ہے، اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس کے لیے انعام ملتا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل اسی وقت آیا، جبرائیل اترے اس وقت، اور جبرائیل نے آ کر کیا کہا، سنیے یہ بات سننے کی ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہو. سب کچھ مال قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی. ابو بکر کو وجدان طاری ہو گیا، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. کہنے لگے اللہ کا سلام آیا، اللہ سلام بھیج رہا اور اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے اس حال میں راضی ہو. ارے یہ حال اسی لیے تو بنایا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کر لوں. انہوں نے اللہ کی رضا اس طرح حاصل کی ہے. ہم سے 50 روپے بھی نہیں نکلتے ہیں جو کیا نام ہے ہم پر فرض ہے زکوٰۃ کی ادا کرنے کا، وہ بھی نہیں ادا، تو فرض ادا نہیں ہوتا ہم سے. اور ابو بکر تو سب مال لیا، اللہ کی رضا حاصل کر لیا. تو اگر رضا مل رہی ہے ایک رمضان کے روزے کے اندر 4 منٹ کی نماز کے اندر اگر اللہ کی رضا مل رہی ہے تو یہ معمولی چیز ہے، یہ آسان ہے. ابو بکر سے پوچھو یہ اللہ کی رضا کس مشکل سے انہوں نے حاصل کی ہے اور کتنی قربانیاں دے کر حاصل کی ہے. لیکن ہمیں 4 رکعت کی ادا نہیں ہوتی ہم سے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی ہم سے، سنتیں کہاں پڑھیں گے، نفل تو کہاں ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز پابندی ادا کریں گے، اپنی قبر کو درست کریں گے، اپنے قبر کی منزل آسان کریں گے، حشر کی منزل آسان کریں گے. اور یہ منزل آسان ہو گئی تو پھر بیڑا پار.